وہ روم میں داخل ہوا۔ سامنے اس کی بیوی ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ پکڑا تو اس نے پیچھے کھینچ لیا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، آپ ٹھیک ہیں کیا؟ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی اور اپنا ایک ہاتھ چھپا رہی تھی۔ وہ دھیرے سے کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ دکھائیں آپ مجھے اپنا ہاتھ۔ وہ سچ میں ہی ایسا تھا، خیال رکھنے والا، اور یہ تو اس کی محبوب بیوی تھی۔ جب اس نے دیکھا تھا اسے تو سوچ لیا تھا وہ شادی کرے گا تو صرف اسی سے۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ دیکھنے لگا جہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، کلائی کے آگے پیچھے کٹ لگے ہوئے تھے۔ وہ اس کے ہاتھ کو دیکھتا تو کبھی اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا۔ رامین جی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس کی کلائی دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، لیکن وہ اپنی کلائی پیچھے کھینچ رہی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا جس سے اس کی سسکی نکلی اور وہ کہنے لگی، پلیز چھوڑیں مجھے۔ وہ حیران ہوا تھا اس کے رویے سے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ لگ رہا تھا۔ وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہوگا۔ اس نے رامین کا چہرہ اپنی طرف کیا اور کہنے لگا، رامین کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، میں آپ کا لائف پارٹنر ہوں، آپ مجھے نہیں تو اور کس کو بتائیں گی؟ وہ اس کا چہرہ نرمی سے چھوتا ہوا کہہ رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی ایک دم اس کے سینے سے چمٹ گئی اور کہنے لگی، کبھی آپ میرے بارے میں کچھ بولیں گے تو نہیں نا؟ میرا ساتھ دیں گے نا؟ وہ بچوں کی طرح بول رہی تھی۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا تھا اس کے رویے سے۔ وہ ڈرتی ہوئی بول رہی تھی، لیکن وہ اسے خود سے الگ کرنے لگا۔ رامین اس کے ساتھ اور زیادہ چپک گئی۔ وہ معصوم تھی۔ اس کی اس حرکت پہ اس کا بری طرح دل دھڑکا۔ اس نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ رامین، مجھے بتائیں نا اب کیا ہوا ہے؟ حسن، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ مجھے ڈر لگتا ہے آپ کو میرے بارے میں پتہ چلے گا تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ وہ اس سے پوچھنے لگا، مجھے بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ آپ مجھے کچھ بتا ہی نہیں رہی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر گئی۔ اسے اس کی بالکل امید نہیں تھی وہ اتنی جلدی اس سے اٹیچ ہو جائے گی۔ ہر وقت ڈر کر رہنے والی لڑکی اس کے پاس آتے ہی خود کو مضبوط سمجھنے لگی تھی۔ وہ اس کی قمیض کے بٹنوں کو چھیڑ رہی تھی لیکن بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس سے بہت سی باتیں کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ دیتا ہوا کہنے لگا، اب مجھے بتائیں، آپ نے یہ کلائی پر کیوں لگایا ہے کٹ؟ دکھائیں مجھے کھول کر۔ وہ اس کی کلائی کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس نے ایک دم سے اپنی کلائی پیچھے کر لی۔ وہ اسے دکھانا نہیں چاہ رہی تھی، وہ ڈر رہی تھی۔ اگلے دن صبح کے وقت وہ فریش ہو کر نکلا، بالوں کو ٹاول سے خشک کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر کلائی پر گئی۔ وہ دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی، ایک بازو لٹکائے وہ اس کے پاس آیا، اس کی کلائی پکڑی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی تو وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کی اس کلائی کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، اور اٹھ جائیں۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا اٹھ گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے اس کی نظر پھر اپنے ہاتھ پر گئی تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ ڈرتی تھی اس کے بارے میں کہ اس کے شوہر کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ نہ جانے کیا سوچے گا۔ اس نے گھبراتے ہوئے اپنی سوچ کو جھٹک دیا اور اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ جب وہ فریش ہو کر نکلی تو وہ شیشے کے آگے خود کو دیکھنے لگی۔ اچانک سے پیچھے سے کسی نے اسے اپنے حصار میں دیا۔ گھبراتی ہوئی کہنے لگی، حسن پلیز نہیں کریں۔ وہ اس کے ہاتھ کو ہٹا کر پیچھے کرنے لگی۔ اس کی حرکت پر وہ تھوڑا حیران ہوا تھا، وہ اس سے دور کیوں ہو رہی تھی۔ وہ نیچے چلی گئی، اس سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی تھی۔ نیچے آ کر بھی وہ اگنور کرنے لگی۔ دن گزرنے لگے، اس کی چھٹیاں بھی ختم ہونے والی تھیں، لیکن اس کی بیوی اس سے صحیح سے بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ رات کے وقت وہ جب کمرے میں آئی، حسن نے موبائل سائڈ پر رکھا اور اس کی طرف آیا، اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کیا لیکن وہ نگاہیں جھکا گئی۔ وہ نرمی سے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ کیوں ایسے کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ آپ جانتی ہیں میں نے کچھ دنوں تک چلے جانا ہے۔ ایک بار چلا گیا تو مجھے نہیں معلوم میں کب واپس آؤں، پتہ نہیں آؤں یا نہ آؤں۔ رامین نے ایک دم سے اسے چپ کروا دیا اور کہنے لگی، پلیز ایسے باتیں نہیں کریں،
اگر آپ میرے ساتھ ایسے کریں گے تو میں بھی پھر ایسے ہی کروں گا نا۔ مجھے نہیں معلوم میں واپس آؤں گا یا نہیں۔ یہ پہلا مرد تھا زندگی میں جس کے وہ اتنے قریب آئی تھی۔ نہ اس کا باپ تھا نہ ہی بھائی۔ اسے معلوم نہیں تھا مرد کی محبت کیا ہوتی ہے، لیکن وہ مرد کی نفرت سے واقف تھی۔ اسے ڈر بھی لگتا تھا۔ چند دن بعد وہ واپس نوکری پر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ ڈر رہی تھی، پریشان ہو گئی تھی۔ جب وہ کال کرتا تھا تو اس کی ساس بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ وہ بہت کوشش کرتی تھی اس سے بات کرنے کی، لیکن اس کے سامنے یہ کہہ دیتی تم اس سے بات نہیں کرو گی۔ رات کے وقت کمرے میں اندھیرا تھا، وہ اس کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اچانک سے اسے لگا جیسے کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے۔ وہ ڈر گئی تھی، ڈرتے ہوئے پوچھنے لگی کون ہے، مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے پاس سے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ چیختے ہوئے کہنے لگی کون ہے؟ اچانک سے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا سانس بند ہونے لگا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ارد گرد دیکھا، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے شوہر کو کال کرنے لگی، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کتنے مہینے ہو گئے تھے اسے گئے ہوئے تھے، لیکن ایک بار بھی اس سے ٹھیک سے بات نہیں کر پائی تھی۔ وہ آج بھی اپنی ساس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی ساس اس کے شوہر سے بات کر رہی تھی۔ اسے کہہ رہی تھی تمہاری بیوی گھر پر نہیں ہے۔ وہ حیرت سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی، نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا کیا بول رہی تھی۔ وہ ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ دونوں میں رابطہ ختم ہونے لگ گیا تھا۔ پھر اس نے گھر بھی کال کرنا چھوڑ دی تھی۔ ہر وقت وہ روتی رہتی تھی۔ اس کی طبیعت بھی کچھ دن سے بہت خراب ہو رہی تھی۔ وہ ہر لمحہ اسے یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ اس نے ایک بار بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اب آئے گا تو اسے قبول نہیں کرے گا، برا بھلا کہے گا۔ یہی سوچ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ اس کی حالت بھی بہت بری ہو گئی تھی۔ ہر وقت گھر میں رہتی، کوئی ہوتا نہ ہوتا، لیکن وہ روتی رہتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کاش کوئی تو ہوتا جو اسے رونے نہ دیتا۔ رات کا وقت تھا، وہ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک سے اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اس نے اپنے گرد چادر لپیٹ لی اور وہ مشکل سے اٹھی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی مڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ آج 3 سال بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک کندھے پر بیگ رکھے وہ ذرا بھی نہیں بدلا تھا، مگر اس کی بدلی حالت دیکھ کر ضرور پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے وجود پر نظر ڈال رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، لیکن اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ غصے میں اس کے پاس آیا، وہ اسے اور ایک دم سے تھپڑ لگا دیا۔ وہ زمین بوس ہو گئی۔ اس کی حالت ہی ایسی تھی، وہ نہ اٹھ سکی، وہیں گری رہی۔ اچانک سے حسن کو ہوش آیا جب اس نے سفید فرش کو لال ہوتے دیکھا۔ اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ اس کا کمزور سا وجود ہلانے لگا جیسے جان ہی نہیں تھی۔ اس کی پیشانی پر چوٹ لگی تھی۔ یوں گرنے کی وجہ سے وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑنے لگا۔ وہ اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ فوجیوں والی یونیفارم کی شرٹ لال ہونے لگی۔ وہ اپنی اماں کی باتوں کی سحر سے نکل آیا، جلدی سے بیگ وہیں پھینکا اور اسے لے کر ہاسپٹل چلا گیا۔ ڈاکٹر فوراً اسے ICU میں لے کر چلے گئے۔ وہ حیران تھا، بات تو اتنی نہیں تھی، پھر کیوں اسے ICU میں لے گئے ہیں؟ وہ حیران تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بلڈ ارینج کرنے کو کہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا اس کی بیوی کی ایسی حالت کیوں ہو گئی ہے۔ اس کی ماں نے تو یہی بتایا تھا کہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، تمہارے بنا خوش ہے، رات بھر گھر سے باہر رہتی ہے۔ وہ سوچ رہا تھا اگر وہ خوش نہیں تھی تو ایسی حالت۔ وہ ڈاکٹر سے پوچھنے لگا میری وائف کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر غصے میں کہنے لگی آپ کو اپنی وائف کے بارے میں نہیں پتا کیا؟ آپ کی وائف کو بہت ڈپریشن ہے، بہت ویک ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی وائف کو ہارٹ پرابلم ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر اسے لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ اسے اب اپنی ماں کی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کاش ایک بار پوچھ تو لیتا وہ کس حال میں ہے، کیا چاہتی ہے، کدھر مصروف ہے۔ اس نے تو کبھی اس سے رابطہ ہی نہیں کیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ پریشان سا بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی آپ اپنے پیشنٹ سے مل سکتے ہیں۔ وہ جلدی سے روم میں داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ سوری رامین، آپ کو غلط سمجھا میں نے۔
پلیز سوری، مجھے نہیں پتا تھا آپ کی ایسی حالت ہو گئی ہے۔ سوتی وہ آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ رامین نے ڈرفٹ میں جکڑا ہاتھ اس کی گال پر رکھا اور کانپتی آواز میں کہنے لگی، نہیں جائیں گے نا آپ مجھے چھوڑ کر؟ وہ اس پر جھکتا ہوا کہنے لگا، کیوں ایسی حالت بنا لی ہے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ اس کی گال سہلاتا ہوا کہنے لگا۔ وہ دھیرے سے کہنے لگی، آپ بات نہیں کرتے تھے، آپ کو نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، میری بات سنیں نا، مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ وہ اس کے سامنے ہاتھ کرتی ہوئی کہنے لگی۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگاتا ہوا کہنے لگا، نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی، شادی سے پہلے میں اپنی ممانی کے پاس رہتی تھی، میری ممانی میرے بارے میں بہت غلط خیالات رکھتی تھی۔ شادی سے ایک دن پہلے آپ کی ماما نے آ کر مجھے بہت برا بھلا کہا، جس کی وجہ سے میں نے اپنی کلائی کاٹ لی۔ میری کلائی پر نشان سے آپ کو اندازہ ہو گیا تھا، میں نے جان بوجھ کر کیا تھا، لیکن ممانی نے مجھے بہت مارا تھا۔ وہ کہنے لگی تھی، تم جیسی لڑکیوں کو شوہر ساتھ ہی نہیں رکھتے، لیکن پہلی رات اندازہ ہو گیا تھا آپ بہت اچھی ہیں، لیکن جب آپ چلے گئے تھے اس کے 2 دن بعد مجھے پتہ چلا تھا میں وہاں بننے والی ہوں، لیکن یہ خبر میں آپ کو دینا چاہتی تھی۔ آپ کی ماں نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دیا، پھر سے وہ خوشی بھی چلی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا کہنے لگا، پلیز رونا بند کریں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، لیکن وہ اچانک سے خاموش ہو گئی۔ اس نے رامین کے ہاتھ کو چھوڑا جو کہ لڑکھڑا گیا تھا۔ وہ چلاتا ہوا اسے پکارنے لگا، لیکن اب اس کے وجود میں جان ہی نہیں تھی۔ اس کے بے جان وجود کو چینک چینک کر کہہ رہا تھا، ان سب کا میں ہی ذمہ دار ہوں۔ اس نے روتے ہوئے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ ایسی مزید سٹوریز کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔